بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سفر سبق نمبر 4۔ ہم اللہ کی دعوت پر کیسے لبیک کہیں؟ طہارت کے ذریعے۔ باب تلبیہ کیا ہے؟ ہم کیوں پاک ہوں؟ ہم کیسے پاک ہوں؟ گزشتہ سبق میں ہم یہ پہچان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہم حقیقی زندگی بسر کریں، اور یہ حقیقی زندگی اس ذات الہی کی معرفت اور اس کا قرب حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی دعوت دی ہے۔ اس کی ہم پر نظر شفقت اور عنایت کردہ عزت و احترام کو پہچانتے ہوئے اللہ کی دعوت پر حاضر ہونا ضروری ہے، لیکن اس دعوت میں حاضر ہونے کے کچھ آداب ہیں۔ مثال کے طور پر طہارت، نماز، تلاوت قرآن، دعا اور جہاد وغیرہ۔ ہمیں اس سے پہلے کے مرحلے اور دعوت الہی کو قبول کرنے سے پہلے اس دعوت کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جن میں پہلا ادب طہارت و پاکیزگی ہے۔ باب تلبیہ کیا ہے؟ گزشتہ اسباق میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حقیقی خوشی اور سعادت کے متلاشی ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حقیقت جس کے لیے ہم وجود میں آئے ہیں اور وہ عظیم سعادت جس میں کوئی بدبختی اور بدحالی وجود نہیں رکھتی، وہ معرفت الہی اور عبادت خداوندی ہے، کیونکہ اسی میں ہر طرح کی عظمت و سربلندی اور سعادت و خوشحالی ہے۔ جیسا کہ یہ بات گزر چکی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعوت پر مدعو کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت دے کر ہمیں عزت و احترام بخشا ہے۔ اب ہمیں اس ضیافت کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا کہ اب ہمیں اس عظیم عزت افزائی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر ایک عظیم اور جلیل القدر شخصیت ہم میں سے کسی کو اپنے پاس ضیافت پر مدعو کرے اور ہماری عزت افزائی کرنا چاہے، نیز ہم سے محبت کرے اور ہماری طرف سے بھی مہر و محبت کی خواہش رکھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اس محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے ظاہری روپ پر بڑی توجہ دیتا ہے، حسب ضرورت آرائش کرتا ہے، غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، صاف ستھرا لباس زیب تن کرتا ہے اور خوبصورت انداز میں دعوت میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی توجہ اور خوشنودی حاصل کر سکے۔ اور اگر اسے معلوم ہو کہ دعوت کرنے والا میزبان کسی شے کو ناپسند کرتا ہے تو وہ اس سے اجتناب کرتا ہے۔ پروردگار عالم بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں ہر ایسی شے سے آراستہ ہو کر آئیں جس سے اس کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر ایسی شے کو اتار پھینکیں اور دور کر دیں جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ سب سے اہم بات جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے میل کچیل اور ہر قسم کی مادی اور روحانی غلاظتوں سے پاک صاف ہو جائیں، کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و عظمت کے ساتھ حاضر ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت اور رضا حاصل کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں، گناہوں اور جرائم سے پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے، نیز وہ غلاظتوں اور نجاستوں سے پاک ہونے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس دنیا میں کچھ ایسے مرد ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ہم پاکیزگی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ بلا شبہ مادی امور بھی معنوی امور کی طرح ہی ایک صورت ہیں۔ مثلاً اگر انسان اپنے جسم پر توجہ دینا چھوڑ دے، وہ غسل کرنا اور نہانا ترک کر دے، ایک عرصے تک وہ یہی معمول بنا لے، تو اس کے درجہ ذیل نتائج برآمد ہوں گے۔ بدن میلا کچیلا ہو جائے گا اور اس کے اثرات اعضاء پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کے کپڑے میلے ہو جائیں گے اور اس کے روپ سے نفرت ہو جائے گی۔ اس کے بدن اور کپڑوں سے آنے والی خوشبو بدبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس تمام صورتحال سے جراثیم کثرت سے پیدا ہوتے ہیں جو بیماری کا سبب بنتے ہیں، اور بسا اوقات انسان موت کے منہ میں جا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ اس انسان سے نفرت کرنے لگتے ہیں
جس کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے دور الگ تھلگ رہنے لگتا ہے، جس سے بیماری کے سبب اس کا بدن اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے نفرت کرنے کی وجہ سے وہ دل میں کڑتا رہتا ہے۔ چنانچہ جسمانی صحت برقرار رکھنے کے لیے صفائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نیز جسم کو بیماری میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے صفائی اشد ضروری ہے، اور قلبی و روحانی صحت و سلامتی کے لیے بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہننے سے پریشانی اور غم دور ہو جاتے ہیں، نیز نماز کے لیے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین انسان وہ ہے جو میلا کچیلا اور گندا رہتا ہے۔ جسمانی صفائی اور صاف ستھرے کپڑے پہننے کی اہمیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نفس ایمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دو روپ ہیں، پہلا ظاہری اور جسمانی، دوسرا باطنی اور قلبی۔ اس لیے کپڑوں اور بدن کی صفائی ظاہری پاکیزگی ہے، جبکہ توبہ کرنا اور نیک عمل سر انجام دینا باطنی پاکیزگی ہے۔ جیسا کہ اپنے اجسام اور کپڑوں اور کھانے پینے کی طرف توجہ کرنا ہم پر فرض ہے، اسی طرح یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ علم و معرفت کے حصول پر توجہ دیں تاکہ ہم اپنے باطن کو گناہوں اور جرائم سے آلودہ نہ کریں۔ چنانچہ ہم نجاسات جو کہ ظاہری اور مادی گندگیاں ہیں، ان سے پانی کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اور ہم اپنے اجسام کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں سے میل جول کے لائق ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم سے نفرت نہیں کرتے۔ اسی طرح معنوی اور باطنی نجاسات سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ حدث جو کہ باطنی اور قلبی نجاست کا باعث بنتی ہے اور اس اہلیت اور استعداد کے حصول میں مانع ہوتی ہے کہ جس سے ہم نماز پڑھنے، دعا مانگنے یا بیت اللہ کا طواف کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور کیونکہ خداوند متعال اس امر سے آگاہ ہے کہ پیشاب و پاخانہ، جنابت اور مس میت کے منفی اثرات ہیں جو عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالی ہمیں تعلیم دیتا ہے ہم ان رکاوٹوں کو کیسے دور کریں۔ اسی لیے اللہ تعالی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم ان رکاوٹوں کو کیسے دور کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے وضو کرنے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا، بندہ جب اپنے پروردگار کے سامنے اس کا مطیع و فرما بردار ہو کر اس سے مناجات کرنے کے لیے آئے تو اسے غلاظتوں سے پاک ہونا چاہیے۔ نجاست کے ساتھ ساتھ سستی و کاہلی، اونگنا چھوڑ کر دل کو پاک و صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ ہم پاکیزہ کیسے ہوں؟ نجاست کی دو قسمیں ہیں، خبث اور حدث۔ خبث وہ مادی نجاست ہے جو انسان کے بدن یا لباس پر لگ جاتی ہے، اور یہ پیشاب، پخانہ، خون، منی، کتا، خنزیر، شراب، جو کی شراب اور مردار ہیں۔ حدث یہ باطنی نجاست ہے جو انسان کے بعض کام کرنے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر جس کے دور کرنے کے لیے صرف وضو کی ضرورت پڑتی ہے، یہ نیند، پیشاب، پخانہ اور بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ حدث اکبر جس کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، یہ جنابت اور مس میت وغیرہ ہیں۔ خاتمہ۔ پیارے دوست، آئیے جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے نصیحت حاصل کریں کہ انسان کی حقیقی زندگی کا تعلق اس کے قلب و باطن سے ہے، نہ کہ اس کے جسم سے۔ اسی لیے صرف جسم کی سلامتی اور ظاہری پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ جسم سے بڑھ کر قلب و باطن کا پاک و طاہر ہونا ضروری ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت اس کے دل سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی انسان خواہ کتنا ہی صاف ستھرا اور اپنے ظاہری روح کا دھیان رکھنے والا ہو، لیکن اگر وہ بد زبان ہو تو کیا وہ پاکیزہ ہوگا؟ اگر وہ ظالم و سنگ دل ہوگا تو کیا وہ پاکیزہ ہوگا؟ جسم اور کپڑے کی صفائی ہوتی ہے اور دل و جان کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے غفلت برتنے سے اپنے دلوں کو پاک کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دل کو توبہ کے پانی سے دھونا چاہیے، ہمیشہ علم و نیک عمل اور صحیح عقیدہ کے ساتھ اس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اب ذرا سوچئے، کیا ہم نے اپنے دل کو توبہ کے پانی سے دھو لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ کے گناہوں سے پاک کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی روح کو حسد و کینہ سے پاک کیا ہے؟ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ ان پاک رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔ آپ کیسے وضو کریں؟ وضو کی ابتدا، اپنے چہرے کو لمبائی میں بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک اور چوڑائی میں انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان ایک مرتبہ دھونا کافی ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی سے لے کر انگلیوں کی طرف دھوئیں، اپنے بائیں ہاتھ کو کوہنی سے لے کر انگلیوں کی طرف دھوئیں۔ اپنے سر کے اگلے حصے کا مسح کریں جس کی چوڑائی ایک انگلی سے کم نہ ہو۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں
سے دائیں پاؤں کے اوپر والے حصے کا انگلیوں کے کنارے سے لے کر پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ جہاں پنڈلی شروع ہوتی ہے وہاں تک مسح کریں۔ اپنے بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کے اوپر والے حصے کا انگلیوں کے کنارے سے لے کر پاؤں کی ابھری ہوئی جگہ جہاں پنڈلی شروع ہوتی ہے تک کا مسح کریں۔ یاد رکھیں، وضو کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ اعضائے وضو پاک ہوں اور پانی کے پہنچنے میں کوئی مانع موجود نہ ہو۔ پانی کا پاک اور مطلق ہونا واجب ہے، نیز وہ غصبی بھی نہ ہو۔ چہرے کو اوپر سے نیچے کی جانب دھوئیں، اس کے برعکس دھونا جائز نہیں، اور ہاتھوں کو بھی کونیوں سے انگلیوں کے سروں کی طرف دھوئیں، جبکہ اس کے برعکس عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے میں برعکس عمل کرنا ناجائز ہے۔ سبق کا خلاصہ، اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں ہر ایسی خوبصورت شے سے زیب و آرائش کر کے آئیں جو اس کے زیادہ سے زیادہ قرب اور محبت کے حصول کا ذریعہ ہو، اور ہم سے اس کی منشا اور ارادہ یہ ہے کہ ہم ہر ایسی شے کو چھوڑ دیں جو اسے ناپسند اور اس کی ناراضگی کا موجب ہو۔ اس امر کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جسمانی صفائی ایک ایسا اہم کام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اور خصوصاً اس کے قرب اور ملاقات کے وقت اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد